واپس خوش آمدید۔ آج بات ہو رہی ہے چینی چوروں کی اور سینہ زوری کی۔ اس موضوع پہ مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ڈان اخبار کے سینئر اکنامک کورسپونڈنٹ جناب خلیق کیانی صاحب، پاکستان شوگر مل ایسوسی ایشن کے صدر جناب اسکندر خان صاحب، اور ڈان اخبار کے ہی اکنامک کورسپونڈنٹ کلب علی۔ آپ تینوں کا پروگرام میں شرکت کا بہت بہت شکریہ۔ خلیق کیانی صاحب، آپ کی آج ایک فرنٹ پیج پہ خبر چھپی کہ ٹی سی پی کو ایک دفعہ پھر پٹخ دیا گیا فرش پر حکومتی پریشر میں۔ اس کے پیچھے کیا عوامل ہیں؟ دیکھیں، کہانی تھوڑی سی لمبی ہے اور اس کہانی میں یہ ہے کہ ایک جو بیوروکریٹ ہے اس کو رسپانسیبل ڈکلیئر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ بیوروکریٹ تو بیچارہ بہت چھوٹی سی چیز ہوتا ہے، ان چینی چوروں کے رابطے تو ایوان صدر، وزیر اعظم ہاؤس سے لے کے آپ کے صوبائی حکومتوں میں وزیر اعلیٰ تک، وہاں تک بھی پہنچتے ہیں۔ ایگزیکٹلی، میں یہی آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ جہاں پارلیمنٹیرینز، پرائم منسٹرز اور منسٹرز جس بزنس میں انوالو ہوں، اس میں اگر کوئی کسی منسٹر بیوروکریٹ کی یہ ہمت نہیں ہے، اس کو اللہ نے یہ توفیق ہی نہیں دی کہ وہ کوئی ڈیسیژن آن میرٹ کر سکے، اور اسی کی وجہ سے آج سے تقریباً 3 یا 4 مہینے پہلے جب یہ پرائسز کم ہونا شروع ہوئی تھیں تو جو اس وقت کے جو ٹی سی پی چیئرمین تھے وہ ڈر گئے کہ اگر یہ فالنگ جو پرائسز ہیں اس کے اوپر انہوں نے اگر کوئی ٹینڈر ایکسیپٹ کر لیا تو کل پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں یہی منسٹرز، یہی وزیر اعظم، یہ سارے ان سے پوچھیں گے کہ جب قیمتیں کم ہو رہی تھیں تو آپ نے یہ $2 مہنگی کیوں خرید لی، یہ $4 مہنگی کیوں خرید لی؟ تو اس کی وجہ سے وہ جو 1.2 ملین ٹن ڈیسیژن ہوا تھا جنوری میں کہ جی امپورٹ کی جانی چاہیے، اس وقت یہ پتہ تھا کہ یہ شارٹیج آنی ہے، تو اس کی بیسس پہ یہ ڈیسائیڈ کیا گیا تھا۔ جب پرائسز گرنا، پہلے 1 یا 2 ٹینڈر جو ہیں وہ بڑی ہائی پرائسز کے اوپر ہوئے، پھر جب پرائسز کم ہونا شروع ہوئی تو پھر اس وقت اس کام کو روک دیا گیا۔ کیا صاحب، اس پہ ہم ایک ڈیٹیل میں تھوڑی سی مزید بات کریں گے۔ اسکندر خان صاحب، آپ شوگر مل ایسوسی ایشن کے صدر ہیں، آپ بتانا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو کہ کتنی ملک میں شوگر ملز ہیں اور ان میں سے کتنی سیاستدانوں کی ہیں؟ دیکھیے، ہم ہمیشہ مسئلے کو الجھا دیتے ہیں کہ کتنی ملے ہیں، کتنی سیاستدانوں کی ہے۔ ہم اصل مسئلے کی طرف نہیں آتے کہ کن قواعد ضوابط کے تحت شوگر انڈسٹری کو چلایا جا رہا ہے۔ 1950 کا ایک آؤٹ ڈیٹڈ اسکندر خان صاحب، اس پہ بھی ہم بات کریں گے، ضابطوں کی بھی، رولز اینڈ ریگولیشنز کی بھی، لیکن ناظرین ہمارے یہ جاننا چاہیں گے کہ کتنی شوگر ملز ہیں۔ ایک انفارمیٹیو قسم کا سوال ہے، اور ان میں سے کتنے ایسے انفلوئنشل لوگ ہیں جو یہ شوگر ملز اون کرتے ہیں؟ دیکھیے، تقریباً 10 سے 12 ہو سکتا ہے سیاستدانوں کی ملیں ضرور ہوگی۔ صرف 10 سے 11؟ 10 سے 11، اس سے زیادہ نہیں ہوگی، لیکن جو اس کے تحت برہان کریٹ کیا جاتا ہے، جو امپریشن کریٹ جاتا ہے، تو وہ بیسیکلی جو اصل مسئلے کی طرف سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ صاحب اقتدار سیاستدانوں کی ملے ہیں، اپوزیشن والوں کی ملے ہیں، جس کی وجہ سے کوئی اس طرف توجہ نہیں دیتا ہے۔ لیکن جو صحیح مسئلہ ہے، جو پاکستان شوگر مل ایسوسی ایشن ہمیشہ سے حکومت سے درخواست کرتی تھی، سپریم کورٹ میں بھی ہم نے اپنی استدعا پیش کی تھی کہ شوگر انڈسٹری کو چلانا ہے تو 1950 کے ایکٹ کو آج کے زمانے کے حساب سے تبدیل کیا جائے۔ دنیا بھر میں شوگر کین، گنے کی، اس پہ ہم بعد میں آتے ہیں۔ کل بھی آپ کے پاس انفارمیشن ہے کہ ملک میں کتنی شوگر ملز ہیں اور سیاستدانوں کی کتنی ہیں؟ میرے پاس ایک ڈیٹیل پڑی ہے جس میں کافی سارے سیاستدانوں کے نام آ رہے ہیں۔ دیکھیے، سیاستدانوں کی چاہے 10 ملز ہی کیوں نہ ہو، لیکن بات یہ ہے کہ اس میں شریف برادران شامل ہیں، اس میں کاف لیگ کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ شامل ہے، اس میں پیپلز پارٹی کی ڈاکٹر فہمیدہ مرزا، یہ جو اسپیکرز وغیرہ ہمارے، یہ لوگ شامل ہیں۔ اب یہ ہے کہ اگر 10 ہوں یا 12 ہوں اور 4 جو ٹاپ کے لیڈرشپس ہیں، جو مین 3-4 پارٹیز ہیں، وہ سب لوگ شامل ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ایک بہت بڑا کلاؤڈ تو ہے۔ اگر سیاستدان ہم کہتے ہیں لیٹ سے ایک ناظم ہے یا بیچارہ مڈ لیول کا کوئی سیاستدان ہے، اس کی تو ملز نہیں ہیں تو جیسے شریف برادران ہیں، یہ ہارون اختر اور ہمایوں اختر، یہ لوگ ایک انفلوئنشل لوگ ہیں، جہانگیر ترین ہو گئے، ڈاکٹر فہمیدہ مرزا ہو گئیں، یہ اپنے جو اور گجرات کی فیملیز ہیں، یہ سب لوگوں کی تو بڑے لوگوں کی ملز ہیں، اس میں شوگر انڈسٹری میں وہ لوگ شامل ہیں، تو ان کا ایک بہت بڑا انفلوئنس تو ہے کہ اس سے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جنرلی کبھی بھی یہ ایک ایشو ہے جو شوگر مل کا اور کین گروورز کا، کین گروورز بھی کوئی کمزور لوگ نہیں ہیں، وہ بھی کافی اسٹرانگ لوگ ہیں۔ اب اتفاق سے یہ کبھی ان کا ریزالو نہیں ہو پاتا، دونوں اینڈز پہ طاقتور گروپس اس میں انوالوڈ ہیں۔ اسکندر خان صاحب، رولز ریگولیشنز کی بات کر رہے تھے۔ کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان کی 21 اکتوبر کی ایک انکوائری رپورٹ ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اٹ اپیئرز دیٹ دی شوگر ملز انڈر دی فلیگ آف PSMA are prima facie engaged in setting sugarcane price, territorial division for sugarcane procurement, bid rigging in TCP tenders,
establishing entry barriers by advocating restrictions on the opening of new mills, setting sugar prices by making estimates and indulging in collective targeted desired price negotiation. الزام 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 Competition of Commission of Pakistan ایک گورنمنٹ کا ادارہ یہ رپورٹ دے رہا ہے. اب کیس پروسیس میں ہے, اس کے اوپر کوئی ڈیسیجن نہیں ہوا ہے. جب تک ڈیسیجن نہیں ہوگا یہ باتوں کو ہم نے ریجیکٹ کیا ہے, ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے. کمپٹیشن کمیشن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ کوئی سسٹم نہیں چل رہا ہے. جب سسٹم نہیں چلے گا تو پلیئرز اس کا ایڈوانٹیج ضرور اٹھائیں گے. آپ کا کیا سسٹم ہے؟ آپ سوچے گنے کی ایڈوانٹیج اٹھایا شوگر ملز نہیں, شوگر مل نہیں, ویسٹڈ ایلیمنٹس وہ ہر جگہ موجود ویسٹڈ ایلیمنٹس ہیں. مارکس ہر جگہ گروورز میں بھی ہے کہ ہر جگہ ویسٹڈ ایلیمنٹ. آپ شوگر مل ایسوسی ایشن کی بات کرتے ہیں نا, 80 ملز ہیں, اس میں سے 28 ملز ہماری ممبرز نہیں ہیں. تو اس کے اوپر میرا کوئی اختیار ہے کیا؟ ان کے ڈیسیجن یا ان کی کارکردگی میں میرا کوئی عمل درآمد ہے؟ کوئی نہیں ہے. آپ شوگر ایسوسی ایشن کو آئسولیشن میں نہ دیکھیں, آپ اس کو کلیکٹیولی دیکھیں کہ اس ملک میں شوگر انڈسٹری ایک واحد انڈسٹری ہے جو رورل ایریاز میں آئی, جس کی وجہ سے کین ڈیولپمنٹ ہوا. ہمارے ملک میں اس وقت تقریباً 4 ملین ٹن کی ہماری شوگر کی ریکوائرمنٹ ہے. ہم اس کو امپورٹ کرنا چاہیں گے نا, $4 ارب کی لاگت ہے. لیکن ابھی جو ایسٹیمیٹس آ رہے ہیں کہ تقریباً 4.5 ارب روپیہ حکومت کو خود دینا پڑے گا اور وہ عوام کی جیب سے جائے گا, جب رمضان میں چینی کی قیمت تقریباً 100 روپے تک جو ریٹیلرز کہہ رہے ہیں کہ پہنچے گی. مائنڈ اٹ, یہ جو 4.5 ارب روپے کی آپ بات کر رہے ہیں, یہ وہ اماؤنٹ ہے جو گورنمنٹ کو ٹیکس پیئر منی سے دینا پڑے گا. اس کے علاوہ جو قیمتیں اوپر جا رہی ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہے. چینی کی قیمت آج سے 15 دن پہلے اگر آپ نے ریٹیل مارکیٹ دیکھی ہو تو اس میں 60 روپے 62 روپے یا 64 روپیز تک تھی. آج وہ 75 اور 80 روپیز تک پہنچ گئی ہوئی ہے. تو یہ والا اماؤنٹ جو ہے اس کا تو حساب ہی کوئی نہیں ہے. جو پبلک پس رہی ہے, جو اس نے جو رمضان میں لوگوں کی ابھی لڑائیاں ہوں گی مارکیٹ میں, اور آپ دیکھیے گا کہ لا اینڈ آرڈر کرائسس پیدا ہوں گے. اسکندر خان صاحب, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ رمضان جب آئے گا اور جو ابھی کرائسس ایک کریٹ ہو رہا ہے کہ امپورٹ ٹارگٹس آپ کے میٹ نہیں ہو رہے, ٹی سی پی کانٹریکٹس بھی کینسل کر رہا ہے, پینلٹیز بھی لگا رہا ہے, اور کانٹریکٹس ان لوگوں کو دیے گئے جن کے کہ شاید بیوروکریسی میں بھی رابطے تھے, شاید کچھ کے خبریں آئیں کہ وزیر اعظم ہاؤس تک بھی رابطے تھے, اس سارے کرائسس کے اور شوگر کے جو آپ نے ٹارگٹس رکھے تھے وہ میٹ نہیں ہوئے, اس کے بعد شوگر کس قیمت تک جائے گی؟ دیکھیے اس وقت شوگر ملز کے پاس تقریباً 7 سے 8 لاکھ ٹن چینی موجود ہے. مارکیٹ میں تقریباً 2 لاکھ ٹن چینی موجود ہے جو کل فگرز پیش کی گئی ہے ملین ٹن, اور ٹی سی پی کے 175,000 ٹن یہ چینی موجود ہے. اس وقت کوئی بحران نہیں ہے. بحران آگے 3 ماہ بعد اگر یہ چینی امپورٹ نہ ہوئی اور ملوں کے پاس اسٹاک ختم ہو گیا. کیا یہ کرشنگ سیزن تک ریکوائرمنٹ پوری کرے گی اتنی چینی؟ نہیں, یہ چینی نہیں کر سکتی. دیکھیے سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ جب ملک میں چینی کی کمی تھی, کیبنٹ ڈیسیجن تھا کہ را شوگر کی ایکسپورٹ نہیں ہوگی. میں نے 12 خط لکھا منسٹری آف فوڈ کو کہ را شوگر کی ایکسپورٹ کو اجازت ختم کیا جائے, نہیں کی. پشاور ویلی میں 1 لاکھ ٹن چینی نہیں بن سکی اس کی وجہ سے. آج اس کو آپ $72 ملین سے امپورٹ کریں گے, جب کیبنٹ ڈیسیجن تھا کہ ریکوری کے ساتھ فارمرز کو پیمنٹ ہونی چاہیے, مڈل مین نہیں ہونا چاہیے, اور کسانوں کو بروقت ادائیگی ہونی چاہیے تھی. اس کو ہم نے سپورٹ کیا. ہم چاہتے ہیں کہ ایک اگلی ڈگر کی طرف جائے. یہ الزام اسکندر خان صاحب اگلی ڈگر تک بھی جائیں گے, لیکن اس وقت ایک چھوٹے سے وقفے کا ٹائم ہوا ہے, اور وقفے کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے ان انفلوئنشل پلیئرز کی جو کہ خلیق کیانی صاحب کے مطابق سپوائلر کا رول ادا کر رہے ہیں. ایک وقفے کے بعد.